قطر نے فٹ بال کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا، ایک فیصلہ جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تلاوت قرآن سے ورلڈ کپ کا افتتاح۔ دنیا کے سینکڑوں بہترین فٹ بال کھلاڑی اور 10 لاکھ سے زیادہ شائقین خلیج فارس میں چھوٹے سے جزیرہ نما میں جمع ہیں۔ وہ ٹورنامنٹ جس نے کھیل کو بدل دیا، وہ بولی جس نے فیفا کو توڑ دیا۔ قطر نے الزامات کی رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے مہنگا اور بہترین فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کر دیا۔ فیفا کے نائب صدر نے 1 سال پہلے کہا تھا، قطر جس میں فٹ بال کی کوئی بامعنی روایت نہیں، اسٹیڈیم جیسے بنیادی ڈھانچے کا فقدان ہے، کو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا ایونٹ منعقد کرنے کی اجازت دینا فیفا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ قطر نے 2010 میں امریکہ اور جاپان کو شکست دے کر اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کا حق حاصل کیا تھا۔ دنیا کا سب سے مشہور کھیل تب سے اس فیصلے کے نتائج کا حساب لگا رہا ہے۔ اس فیصلے نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، عالمی فٹ بال کی گورننگ باڈی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور اس کھیل کے تانے بانے کو تبدیل کر دیا۔ یہ ایسا ورلڈ کپ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ امریکی تفتیش کاروں اور فیفا نے خود کہا کہ فیفا بورڈ کے متعدد ارکان نے ایونٹ قطر کو منتقل کرنے کے لیے رشوت لی تھی۔ فیفا میں ایک وسیع بدعنوانی کی تحقیقات کے نتیجے میں درجنوں گرفتاریاں ہوئیں۔ اس کے بعد کرپشن اور رشوت ستانی کے مزید الزامات لگے۔ چند سالوں کے اندر کمیٹی کے 22 ارکان میں سے تقریباً ہر ایک پر جنہوں نے ووٹ میں حصہ لیا تھا اس پر بدعنوانی کا الزام لگایا گیا۔ درجنوں دیگر ایگزیکٹوز کو گرفتار کیا گیا، زیادہ تر کو فیفا سے باہر کر دیا گیا اور کئی کو مکمل طور پر فٹ بال سے روک دیا گیا۔ فٹ بال کی دنیا میں سب سے بڑا مارکا سمجھے جانے والا فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی پہلی بار کسی مسلم ملک کے حصے میں آئی۔ تلاوت قرآن کے ساتھ قطر فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح ہوا۔ امریکی فلم اسٹار مورگن فریمین نے معذور نوجوان قطری حافظ غانم المفتاح کے ہمراہ تقریر کی۔ مشرق اور مغرب کے درمیان مکالمے کا منفرد منظر پیش کیا گیا۔ ورلڈ کپ کے انعقاد کی بولی جیتنے کے بعد قطر نے تیزی سے کھیل میں خود کو ایک حقیقی طاقت کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ قطر نے برسوں سے ورلڈ کپ جیتنے کی اپنی کوششوں پر کی جانے والی تنقیدوں کو حسد یا بدتر مغربی نسل پرستی کے طور پر مسترد کر دیا۔ جیسے جیسے ٹورنامنٹ قریب آیا، فیفا کے اسے قطر لے جانے کے فیصلے پر تنقید میں مزید اضافہ ہوا۔ موجودہ کھلاڑیوں، سابق کھلاڑیوں، کوچز، کھیلوں کے سامان بنانے والوں اور بالخصوص شائقین کی ایک وسیع ہوتی ہوئی فہرست نے ان کی مخالفت میں آواز اٹھائی۔ انگلینڈ اور ویلز کے کپتانوں نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے ایک خصوصی آرم بینڈ پہننے پر اتفاق کیا ہے۔ بلیٹر نے حال ہی میں اعتراف کیا کہ قطر کا انتخاب ایک غلطی تھی۔ یورپی ملکوں نے قطر میں مزدوروں کے حقوق اور ان کو ملنے والے معاوضوں کے بارے میں ایک مہم ایسے وقت میں شروع کی جب ورلڈ کپ محض چند ہفتے کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ یورپ کی تنقید کا ایک بڑا حصہ اسٹیڈیم کے اندر شراب کی فروخت پر پابندی کے فیصلے کے بعد سامنے آیا۔ فروری 2021 میں برطانوی اخبار گارڈین نے کہا کہ فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے کے بعد سے قطر میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 6,500 مزدور مر چکے ہیں، جس کی قطر نے تردید کی۔ ملک میں اسلامی قوانین کی اطلاق کی وجہ سے بھی خدشات موجود رہے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم جنس پرست شائقین کے ساتھ قطر میں کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ قطر کا رد عمل بدلے میں مسلسل مزید برہم ہوتا رہا۔ 2 ہفتے قبل قطر کے وزیر خارجہ نے ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے موضوع ہونے پر سوالات کو انتہائی نسل پرستانہ قرار دیا تھا۔ فیفا ہمیشہ سے فٹ بال کو نظریاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے خیال کا اتنا مخالف نہیں رہا۔ تمام تر تحقیقات، وارنٹ اور گرفتاریوں کے بعد بھی فیفا نے بطور ادارہ ہمیشہ قطر جانے کے اپنے فیصلے کو یہ کہتے ہوئے درست قرار دیا ہے کہ کھیل ترقی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ٹورنامنٹ جس کو حاصل کرنے کے لیے میزبان ملک تقریباً کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جاری ہے۔ حالانکہ اور جیسے ہی دنیا کی نظریں خلیج کے ایک چھوٹے سے کونے کی طرف جا رہی ہیں، یہ محسوس کرنا مشکل ہے کہ یہ اس کے برعکس ہے۔ فٹ بال قطر کو بدلے یا نہ بدلے، لیکن قطر نے فٹ بال کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔